قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ مرگ معنی ہوتا ہے فارسی میں موت۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ظاہر میں امام علی مقام دنیا سے رخصت ہوئے، مگر یہ حقیقت میں یزید کی موت ہے۔ فرما رہے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ظاہر میں امام جا رہے ہیں دنیا سے، مگر شاعر کہتے ہیں یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نہیں، یہ موت یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا مطلب میدان کربلا اور بھی آنے والے ہیں؟ کیا کربلا کی جنگ اور بھی چھڑنے والی ہے؟ نہیں، ہر کربلا کے بعد کا مطلب دقتوں پریشانیوں سے آگے بڑھنے کے بعد، مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد جب مسلمان آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں کے صدقے میں اسے اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور علامہ حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا مطلب ہے بے شک دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب دین اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی چاہے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب دین اسلام ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا تاریخ اسلام کی ورق گردانی اگر آپ کرتے ہیں، تاریخ اسلام کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دین جس میں ہم اطمینان و سکون کا سانس لے رہے ہیں، بغیر کسی پریشانی کے ہم بہترین زندگی جس میں گزار رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی اس میں آزادیاں ہے، ہمیں اپنے مذہبی کام کرنے کی جس میں آزادی ہے، یہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ سامعین محترم، آپ اگر اسلام کی تاریخ کو کھنگاریں گے اور اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ابتداء اسلام سے اب تک اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ والوں نے، محبوبان بارگاہ نے، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفاداروں نے اس دین کی ترقی کے لیے بڑی عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے، بڑی عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے۔ ہم تو صرف انہیں پڑھتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہے، جنہیں اسلامی تاریخ پڑھنا بھی گوارا نہیں ہے، جنہیں اسلامی تاریخ کے مطالعے کا شوق بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، اس اسلام کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرے مصطفیٰ کے شکم مبارک پر اس اسلام کی ترقی کے لیے پیٹ میں مصطفیٰ کے پتھر بدھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اس اسلام کی ترقی کے لیے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو گے تو آقا کے راستے میں بچھتے ہوئے کانٹے نظر آئیں گے، مصطفیٰ کے دندان مبارک شہید ہوتے نظر آئیں گے، رسول باوقار کے جسم مبارک پر برستے ہوئے پتھر نظر آئیں گے، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں کی زبردست قربانیاں نظر آئیں گی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقدس ان کی شہادت نظر آئے گی۔ اس اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو پیارے، اس اسلام کو بڑھانے کے لیے رسول پاک کے پیارے صحابہ نے بڑی عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے
خود بھی قربانی پیش کی، اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا، حضرت قاسم ابن حسن بھتیجے کو قربان کر دیا، حضرت عباس علمبردار کو قربان کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو قربان کروا دیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایسے ہی قربانیاں تھی؟ آج اگر ان بزرگوں نے قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو ہم اسلام کی چھایا میں، اسلام کے اس سائے میں اتنی آسانی سے زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام نفوس قدسیہ کو اور درجے ان کے بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں اسلام اور شریعت کی پابندیوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اکبر، وہ مذہب اسلام جو رب کو پسند ہے، مصطفیٰ کو پسند ہے، اس کو یہاں تک لانے کے لیے اللہ والوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ جس کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیا کرتا۔ کربلا کی سرزمین پر پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، حضرت قاسم کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، اتنے پاورفل، اتنے مستجاب الدعوات ہیں، مگر امام کی زبان کسی کے بددعا کے لیے نہیں اٹھتی ہے۔ کربلا کی یہ داستان، کربلا کا یہ میدان اور واقعہ شہادت ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہم ہر سال امام کی شہادت کا ذکر سنتے ہیں، سناتے ہیں، مگر ہم نے سبق کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ آج ہمارا دشمن اگر ہمیں پریشان کرتا ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی کوششیں کرنا کرتے ہیں۔ میرے امام صاحب اقتدار تھے، میرے امام مستجاب الدعوات تھے، مگر اس کے باوجود سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، صبر کے پہاڑ بن کر کے رہے، رضا کے پہاڑ بن کر کے رہے۔ سامعین محترم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے امام علی مقام اور دیگر شہدائے کرب و بلا جب سب کے سب شہید ہو گئے تو آپ جانتے ہیں ٹھیک دوپہر کے وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں ہے، قیلولہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے ایک خواب دیکھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گرد آلود چہرے میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف مبارک گرد میں بالکل اٹے ہوئے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی گرد ہے اور آقا کے بال مبارک پر بھی گرد ہے۔ بڑی پریشان سا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا چہرے اور بال مبارک گرد آلود کیوں ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ میں ابھی ابھی کربلا سے واپس آ رہا ہوں، میں صبح سے لے کر ابھی دوپہر تک اپنے جگر پاروں کے خون کو اس شیشی میں بھر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کربلا کی سرزمین پر حضرت قاسم شہید ہو رہے ہیں، مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ رہے ہیں، مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، سارا منظر میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ان کے پیارے شہید ہوتے تو خون شہدائے کرب و بلا کو میرے مصطفیٰ ایک شیشی میں کھٹے کر رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کربلا میں کوئی شامیانہ تو تھا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گرد و غبار کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خون شہداء کو اس شیشی میں اکٹھا کر رہے تھے۔ یہی خواب ٹھیک اسی وقت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیکھتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، چہرے مبارک اور بال مبارک پر گرد ہے۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہے؟ تو میرے آقا نے وہی جواب دیا اے ام سلمہ ابھی ابھی میرا نواسا حسین کرب و بلا میں شہید ہوا ہے، میں دن بھر وہی تھا اور ان کے خون کو شیشے میں اکٹھا کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے
جو امام علی مقام کی شہادت کی خبر بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا شریف کی سرزمین کی مٹی خاک کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہونے والے ہیں اس مٹی کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پیش کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو لیا, ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیا, اللہ اکبر, اور فرمایا اے ام سلمہ اسے رکھنا, اور جب یہ مٹی لال ہو جائے سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا ہمارے حسین, میرا شہزادہ حسین شہید ہو چکا ہے. حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو اچھے سے رکھ لیا. اللہ اکبر, ایک دن وہ آتا ہے کہ مٹی اچانک لال ہو جاتی ہے, سرخ ہو جاتی ہے. حضرت ام سلمہ سمجھ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو چکا ہے. آپ جانتے ہو جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سجدے میں شہید ہوتے ہیں ٹھیک اسی وقت وہ مٹی لال ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کی تمام ازواج مطہرات میں میرے آقا کو سب سے زیادہ جو محبوب تھی, محبوبہ تھی, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو کیوں دیا, حضرت حفصہ کو کیوں نہیں دیا, حضرت ام حبیبہ کو کیوں نہیں دیا؟ میرے آقا نے یہ مٹی دی بھی تو کس کو؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا سمجھ میں آیا مسلمانوں؟ اہل سنت والجماعت اسی جماعت کو کہتے ہیں کہ واقعات کو وہ پڑھتے بھی ہے اور ان واقعات سے مصطفیٰ کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, خدا کے فضل سے مصطفیٰ کو علم غیب تھا. آقا اپنے علم غیب سے یہ دیکھ رہے تھے کہ جس وقت میرا حسین شہید کیا جائے گا میری بیویوں میں, میری ازواج میں کوئی بھی اس وقت زندہ نہ رہے گی. زندہ جو رہے گی وہ صرف ام سلمہ, ام المومنین ام سلمہ ہی رہے گی. اسی لیے میرے مصطفیٰ نے وہ مٹی انہی کو عطا فرمائی کیونکہ شہادت امام علی مقام کے وقت میں کوئی بھی زوجہ رسول زندہ نہیں تھی, سب وفات پا چکی تھی, سب دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. زندہ تھی تو صرف ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی نا کہ یہی رہیں گی, اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے انہیں دیا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرات محترم, کربلا شریف کی سرزمین پر 10 تاریخ کو امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جو تہکتے ریت کی بستر پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا اس حسین ابن حیدر فدا کو سلام. سامعین محترم, 10 تاریخ ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. شہادت امام کے بعد یزیدی فوج بے لگام ہو جاتی ہے, خیمے میں لوٹ مار شروع کر دی جاتی ہے. جو سامان تھا اہل بیت اطہار کے پاس وہ سارا سامان لوٹ لیا جاتا ہے. حد تو یہ ہے ان ظالموں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و دیگر شہزادیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے, کانوں کی بالیاں کھینچ لی, ہاتھوں میں اگر سونے کے کوئی چیز تھی تو اسے کھینچ لیا. عجیب و غریب منظر تھا. خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے. تمام خیمے میں رہنے والی شہزادیاں شہزادے جو بھی اس وقت تھے سب میدان کربلا میں میدان میں آ چکے ہیں. ایک عجیب و غریب منظر تھا. یزیدی فوج بے لگام ہو چکی تھی, امام شہید ہو چکے ہیں. عمرو ابن سعد تمام شہدائے کربلا کے جسمہائے مبارک سے سر مبارک کو جدا کرتا ہے اور اس کے بعد تمام سروں کو اکٹھا کر کے اس نے کوفہ روانہ کر دیا. خود کربلا شریف میں وہ رک جاتا ہے اور جب 11 تاریخ آتی ہے تو اس نے اپنے تمام مقتولین کو, اس نے اپنے فوج کے تمام مرنے والوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر انہیں سپرد خاک کیا. لیکن کربلا شریف میں جو امام علی مقام کے جانثار تھے
ان کی لاشہائے مبارک ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور نہ انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ظالم عمرو ابن سعد نے اپنے مقتولین کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور انہیں دفن بھی کیا، مگر میرے امام اور میرے امام کے ساتھیوں کی نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نہ انہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والے، اس کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ یہ یزیدی فوج جو تھی یہ کوئی غیر نہیں تھے، یہ بھی اسلام قبول کرنے والے تھے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز روزہ کرنے والے تھے، مگر اللہ اکبر انہوں نے اپنے مقتولین کو دفن کر دیا۔ آپ جانتے ہو عمرو ابن سعد کون ہے؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص جلیل القدر صحابی رسول ہے، اسلام کے کمانڈر تھے، اسلامی فوج کے نڈر بے باک کمانڈر تھے، جہاں جاتے فوج کو بالکل باقاعدہ فتح دلا کر کے لایا کرتے۔ ان کا بیٹا تھا عمرو ابن سعد، وہ جو یزیدی لشکر کی طرف سے کمانڈر بن کر تھا، اس نے سارا یہ کام کیا، لیکن امام علی مقام کے جنازہ مبارک نہیں پڑھا گیا۔ المختصر جب یہ لوگ یہ سب کر کے روانہ ہو گئے تو بازو کے جو گاؤں تھے وہاں کے لوگ آتے ہیں، جو مسلمان تھے وہ لوگ آئے اور انہوں نے تمام شہدائے کربلا کے جسمہائے مبارک کو اکٹھا کیا۔ سر تو کاٹ کر لے جا چکے تھے دشمن، بغیر سروں کے دھڑ جو پڑے تھے زمین پر تھے، جسمہائے مبارک تھے، ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم پاک کو علیحدہ انہوں نے سپرد خاک کیا، باقی دیگر شہداء کو کبھی کسی کو 3 کو، کسی 4 کے، کسی قبر میں 5 شہدائے کربلا کو انہوں نے سپرد خاک کیا۔ حضرات محترم، اور یہاں عمرو بن سعد اس قافلے کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر شہزادیوں ان سب کو قیدی بنا کر کے کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب کوفہ وہاں پہنچا، ابن زیاد کو معلوم ہوا، جشن کا ایک ماحول تھا۔ المختصر جب یہ قافلہ ابن زیاد کے سامنے پہنچتا ہے، ابن زیاد نے کچھ ایسی بدتمیزی امام علی مقام کے سر مبارک کے ساتھ کی کہ اس مجمع میں ایک محب اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے رہا نہ گیا، کھڑے ہو کر کے انہوں نے کھری کھوٹی ابن زیاد کو سنایا، جس کی وجہ سے انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس قافلے کو یزید کے دربار دمشق کو پہنچایا گیا۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ راستے میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ راستے میں گرجا گھر میں پڑاؤ کرتا ہے، وہاں کے پادری نے جب دیکھا کہ عجیب و غریب منظر ہے، نیزوں میں سر چبھے ہوئے ہیں، قیدی کچھ بنائے گئے ہیں، وہ قیدیوں کی طرح لگتے تو نہیں ہے، بڑے حسین و جمیل چہرے ہیں، تھکے ہاندے پریشان ہونے کے باوجود بڑے خوبصورت چہرے ہیں۔ راہب نے، اس پادری نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے معلوم ہوا یہ تو نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے جو ہے کہا اس سر کو ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے پاس رات بھر میں رکھتے ہیں، جب صبح تم کل جانا تو اسے لے جانا۔ وہ پادری جو تھا، راہب جو تھا، اس نے سر امام کو اپنے پاس رکھا، تنہائی میں لے گیا اور امام علی مقام کے چہرے مبارک سے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، خون مبارک کو صاف کرتا ہے، چہرے حسین کو، سر حسین کو وہ عطر سے بساتا ہے اور باادب ہو کر امام علی مقام کے سر انور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس راہب کی اس ادا کو اللہ نے پسند فرمایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آسمان تک اس نے ایک نور کا دھارا بہتا ہوا دیکھا۔ اس راہب نے دیکھا آسمان سے زمین تک، امام علی مقام کے سر تک آسمان سے ایک نور کا دھارا بہ رہا ہے، جسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اے شہزادہ رسول، آپ گواہ ہو جائیں، آپ بھی حق پر تھے، آپ کے نعرہ جان بھی حق پر تھے، آپ کا دین اسلام بھی حق پر تھا، میں عیسائیت کو چھوڑتا ہوں اور مذہب اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ امام کی کرامت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال صبح اس نے سر حسین کو ان کے حوالے کیا۔ پھر یہ قافلہ جب یزیدی دربار میں پہنچتا ہے، تمام باتیں ہوتی ہے، یزید نے بھی کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، سر ایک چھڑی سے امام علی مقام کے دندان مبارک پر چھڑی پھیر رہا تھا۔ وہاں پر بھی ایک صحابی رسول تھے، محب اہل بیت تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے منع کیا، ان کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ یزید سمجھ گیا اب معاملہ کچھ گڑبڑ ہونے والا ہے، چاروں طرف
شدت سے ہنگامہ سا ہونے لگا تب اس نے مکر و فریب سے کام لیا اور کچھ ایسی باتیں کری تاکہ ہنگامہ تھم جائے، اور پھر ایک محب اہل بیت کے ذریعے اس نے تمام اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو مدینہ شریف روانہ کر دیا۔ اس میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان تمام کو اس نے باعزت طریقے سے ایک محب اہل بیت کے ساتھ مدینہ شریف روانہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق امام علی مقام کا سر انور مدینہ شریف تک آیا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں سر امام علی مقام کو سپرد خاک کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کرم سے ہم اور آپ سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یزید مر گیا، مگر یزیدی فکر آج بھی زندہ ہے۔ یزیدی فکر اور حسینی فکر آپ سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ حسینی فکر نانا کی شریعت کی پابندی ہے، حسینی فکر سنت مصطفیٰ پر چلنا ہے اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے، اور یزیدی فکر یہ ہے کہ ظلم کیا جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے، شریعت کا مذاق اڑایا جائے، شریعت کو پامال کیا جائے۔ یزید مر گیا لیکن آج بھی یزیدیت زندہ ہے اور یزیدی فکر رکھنے والے زندہ ہیں، مگر الحمدللہ ہر دور میں یزیدی فکر کو کچلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بے شمار حسینی فکر رکھنے والوں کو پیدا فرماتا رہے گا۔ جب جب یزیدی آواز اٹھے گی، باطل کا مقابلہ کرنے والے اللہ کے بندے میدان میں آتے رہیں گے اور امام علی مقام کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ جانتے ہیں امام علی مقام کے پاس اتنا پاور، اللہ اکبر، آج ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بھی منصب اگر ہے اور ہمیں اس منصب سے ہٹا دیا جائے، ہم دعا کر کے، تعویذ کر کے، نہ جانے کیا کیا کر کے اس آدمی کے خلاف اس کو مارنے کی، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے، مگر میرے امام کو رب نے کیسا کلیجہ عطا فرمایا تھا، رب ذوالجلال نے امام حسین کو کیسا صبر عطا فرمایا۔ جوان علی اکبر کا لاش اٹھا رہے ہیں مگر بددعا زبان سے نہیں نکل رہی ہے۔ ایسے مقام رضا پر ثابت تھے امام علی مقام، اللہ تعالیٰ ان کے صبر و رضا کی خیرات ہم سب کو عطا فرما دے۔ اسی لیے علماء، بزرگان دین، تمام مفسرین، امت مسلمہ کہتی ہے پیارے امام علی مقام جیسا صبر کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ امام حسین کے بعد مقام رضا پر جیسا امام ثابت قدم رہے ایسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، بلکہ رب نے جنہیں وہ منصب پر فائز کیا اور رب ذوالجلال نے جنہیں اس منصب پر قائم رکھا انہیں بھی صدقہ امام حسین ہی عطا فرمایا گیا۔ آپ جانتے ہو غیر مقلدوں کے مولوی جو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اہل حدیث جنہیں کہتے ہیں، ان کا ایک مولوی ہے توصیف الرحمان، اس کا ایک کلپ ہم نے سنا، وہ کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم اس کا بیان ہے۔ دیکھیے وہابیت کتنا خطرناک مذہب ہے، وہابیت کتنی خطرناک بلا ہے، یہ اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں، تمام صحابہ اہل بیت اور شہداء کے گستاخ ہیں۔ توصیف الرحمان کی کلپ ہے، باقاعدہ ویڈیو، کہتا ہے اللہ کی قسم دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ کربلا کی ایک کہانی ہے۔ استغفر اللہ، بولیے، سب بولیے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا امام علی مقام کی شہادت جھوٹ ہے؟ کیا کربلا کی داستان جھوٹ ہے؟ میرے مصطفیٰ کا بشارت دینا کہ میرا یہ لقب جگہ کربلا میں شہید ہوگا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ سب حدیثوں میں موجود ہے، مگر جو اپنے باپ کی ناجائز اور حرام اولاد ہوا کرتی ہے، جو اللہ و رسول کا گستاخ ہوا کرتا ہے، وہ خدا کی تمام مخلوق کا گستاخ ہوا کرتا ہے۔ کربلا کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، تفسیر میں موجود ہے، مورخین اسے بیان کر رہے ہیں، سلف سے خلف تک تمام لوگ اسے بیان کرتے آئے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، مگر وہابی کہتا ہے کربلا کی داستان جھوٹی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی لیے علماء اہل سنت وہابیہ کا رد کرتے ہیں تو ہماری ہی عوام میں سے کچھ لوگوں کو اس پر بھی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی
نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.